اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کا بیان شروع ہوا تھا، اور جو سبق نون ساکن اور تنوین کے بیان میں دیا گیا تھا، کیا آپ نے وہ سب یاد کر لیا ہے؟ جی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے؟ نون ساکن کیا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں کہاں آتا ہے؟ بتائیے۔ درمیان اور آخر دونوں میں۔ ساکن درمیان اور آخر میں دونوں میں۔ جی ماشاءاللہ، نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، یہ پہلا فرق ہے۔ اور تنوین کہاں آتی ہے؟ صرف تنوین آخر میں آتی ہے، کلمے کے آخر میں آتی ہے تنوین، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا فرق میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے یا صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے؟ نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور تنوین وقف میں پڑھی جاتی ہے۔ تنوین صرف وصل میں پڑ جاتی ہے۔ وصل میں پڑ جاتی ہے، وقف میں تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تنوین کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ زبر دو زیر دو پیش ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین میں پڑھنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کی آواز ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ سبق آپ نے پڑھا تھا اور وہ آپ نے یاد کر لیا ہے، الحمدللہ۔ آج کا سبق نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ کتنے حال ہیں؟ 4 حال: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ یہ 4 حال ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ آپ کو پہلے اسکرین پر یہ چیز سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر کتاب میں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے اسکرین آپ کو نظر آئی؟ جی۔ اوپر ہے نون ساکن۔ دیکھیں، یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے، اور سکون کس کا نام ہے؟ جزم کا۔ جزم کا۔ سکون اور جزم دونوں ایک ہی ہیں یہ۔ تو جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ یہ نون کے اوپر سکون ہے تو نون ساکن کہلائے گا۔ تو یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد تنوین ہے آگے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا بیان ہمارا چل رہا ہے، یہ نون ساکن اس میں اور تنوین، اسی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہاں پہلے مختصر ہم سمجھ لیں، پھر کتاب کے اندر باقاعدہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ دیکھیے یہ 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ان میں سے کوئی حرف آئے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نیچے ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف یہ ہیں، یہ ادغام کے حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اچھا، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ تو ادغام کی جو 2 قسمیں ہیں، لہذا یہ 6 حروف ان قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ 4 حروف یا، را،
نہیں، یا میم واو نون، یا میم واو نون، یہ 4 حروف ان میں ادغام ناقص ہوگا، اور 2 حروف لام را ان میں ادغام تام ہوگا. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ابھی ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اسی طرح سے نون ساکن اور تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، اور اسی طرح سے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. تو اس لیے بتلایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں. اظہار ان میں ہوگا، دوسرا ادغام ان حروف میں ہوگا، تیسرا قلب اس حرف میں ہوگا با کے اندر، اور چوتھا اخفا ان حروف کے اندر ہوگا. تو بھی ترتیب یہ حروف میں نے لکھے، یہ آپ کو یاد کر لینے ہیں. تو یہاں سمجھنے کے بعد اب آئیے کتاب کے اندر اپنا یہ سبق پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں، اظہار، ادغام، قلب، اخفا. جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز تو نہیں رک رہی؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں، اظہار، ادغام، قلب، اخفا. اظہار کی تعریف، اظہار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اظہار کی تعریف بتلا رہے ہیں. اظہار کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے. اظہار کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے، جو ابھی میں نے آپ کو وہاں بتلائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. جیسے انعمت، اب مثال دیکھیے، مثال میں سمجھیے. انعمت میں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے بتائیے؟ عین. تو نون ساکن کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار ہوگا. یعنی اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہم جلدی سے پڑھیں گے. انعمت، اس میں رکیں گے نہیں، انعمت ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. انعمت. تو انعمت میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین ہے، تو یہاں اظہار ہوگا. اسی طرح سے آگے تنوین کی مثال دی گئی ہے. سواء علیہم، حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر تنوین ہے، 2 پیش ہے اور 2 پیش تنوین ہے، اور تنوین کے بعد علیہم کے اندر عین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے. تو تنوین کے بعد یہاں عین ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا. اس کو بھی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. سواء علیہم، یعنی یہاں ہم رکیں گے نہیں، سواء علیہم ایسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تیسری مثال دی گئی ہے، عذاب علیم. با ہے، با کے اوپر تنوین ہے، 2 پیش ہے، اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. اور حروف حلقی کون سے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو وہاں بھی سمجھایا اور یہاں بھی بتلائے گئے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف ہیں، اور یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام ہے حروف حلقی. حمزہ کا مخرج، حمزہ ہا آخری سینے کی طرف سے نکلتے ہیں، عین ہا حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں، غین خا حلق کے منہ کی طرف سے نکلتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام حروف حلقی ہے. تو قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے. جیسے اوپر مثالیں دی گئی ہیں، پورے قرآن میں جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا
تو وہاں اظہار ہوگا. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ دوسرا قاعدہ ہے ادغام. ادغام سب سے پہلے ادغام کی تعریف سمجھیے. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا, یہ ادغام کی تعریف ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. اور مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. تو ادغام کی یہ تعریف ہوئی, ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ادغام کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ادغام تام, نمبر 2 ادغام ناقص. ادغام تام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. تام کا مطلب ہے مکمل ادغام ہونا, پورا کامل ادغام ہو جانا, یعنی پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے. تو وہی بتلایا گیا ہے کہ ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. اور ادغام ناقص, ادغام ہوگا لیکن ناقص ہوگا, ادھورا ہوگا. ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے, جیسے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے. تو یہ ادغام کی دو قسمیں ہوئی, ادغام تام, ادغام ناقص. ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. مثال دے کر کے سمجھاؤں گا تو اس میں سمجھ میں آئے گی بات. اور ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے. پہلے ادغام کا قاعدہ پڑھ لیجئے. ادغام کہتے کس کو ہیں؟ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. جو میں نے آپ کو وہاں 6 حرف لکھ کر کے دکھائے یہ ان کا مجموعہ ہے. یرملون, یا را میم لام واو نون, یہ 6 حروف ہو گئے. تو قاعدہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. ادغام کی چونکہ 2 قسمیں ہیں, ادغام تام, ادغام ناقص, اس لیے ان حروف کی بھی تقسیم ہو جائے گی. 6 حروف کو تقسیم کر دیں گے, 4 حروف ادغام ناقص کو دے دیے جائیں گے اور 2 حروف ادغام تام کو. وہی بتلا گیا ہے کہ ادغام تام, لام را میں ادغام تام ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے, لام آ جائے یا حرف آ جائے یا را آ جائے تو ادغام تام ہوگا. جیسے من ربی, دیکھیں من ربی, آپ مثال کو سمجھیے اچھی طرح سے. من ربی اصل کیا ہے؟ یہ من ربی, من ربی. ہم نے نون کا را میں ادغام کیا, نون ساکن کا را میں ادغام کیا, کیا پڑھ دیا؟ من ربی. بتائیے نون کی آواز آ رہی ہے من ربی؟ نہیں, نون بالکل سائلنٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ اس کے اندر ادغام تام ہو گیا, یعنی ادغام ہوا, مکمل ادغام ہوا. من ربی, پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہی. اسی طرح سے من لدن, من لدن, من ہے یہ اصل من لدن, لیکن نون کے بعد, نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو اس لیے اس میں کیا ہوگا؟ ادغام تام ہو گیا. تو کیا پڑھا؟ من لدن. ویل لکل, اصل کیا ہے؟ ویل لکل, تنوین ہے, تنوین کے بعد لام ہے تو لہذا ادغام تام ہوگا. اب تنوین کی آواز یہاں پر ختم ہو گئی جب ادغام کیا, ہم نے کیا پڑھا؟ ویل لکل. ٹھیک ہے, تنوین کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسی طرح سے فی عیشۃ راضیہ, اصل کیا ہے؟ فی عیشۃ راضیہ, لیکن ادغام کیا تنوین کا را میں تو تنوین سائلنٹ ہو گئی, فی عیشۃ راضیہ. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا, یعنی مکمل ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور باقی جو 4 حروف بچے, یومن, یا واو میم نون, ان میں سے کوئی حرف آئے گا, یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. جیسے من یعمل, ناقص یعنی ادغام تو ہو رہا ہے لیکن مکمل نہیں ہو رہا ہے من ربی کی طرح, بلکہ من یعمل پہلے حرف کی کوئی صفت باقی ہے اس کے اندر. من ہے اصل من یعمل, لیکن ادغام کیا تو کیا پڑھا؟ من یعمل. اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے, من یعمل. اس کو ادغام بالغنہ بھی کہا جاتا ہے.
کیا ادغام بالغنہ بھی اس کو کہتے ہیں، ادغام مع الغنہ بھی اس کو کہتے ہیں، ادغام ناقص بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا ہے۔ کہیں اگر آپ کے سامنے آ جائے ادغام بالغنہ تو ادغام بالغنہ ادغام ناقص کو ہی کہا جاتا ہے، کہیں آپ کے سامنے آ جائے ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ وہ بھی ادغام ناقص کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، جیسے من یعمل، اس کے اندر غنہ کریں گے، من ورائی، نون ساکن ہے اس کے بعد واو ہے، ممن، نون ساکن اس کے بعد میم ہے اس لیے ادغام ناقص ہوگا، من نبی، نون ساکن کے بعد نون، خیرا یرہ، تنوین کے بعد یا، خیر و ابقا، تنوین کے بعد واو، خیرا منہا، تنوین کے بعد میم، یومئذ ناعمہ، تنوین کے بعد نون۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، یعنی اس میں غنہ کریں گے، غنے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام تام اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ادغام بلا غنہ بھی ہے، ادغام بلا غنہ کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، یعنی پورا ادغام کیا جائے گا، من ربی، من لدنہ، ویل لکل۔ جی سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو ادغام کی تعریف ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کی تعریف ہوئی۔ ادغام کی دو قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص۔ پھر ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے۔ ادغام کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا سبق، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں آج کا سبق۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں؟ اب میرے ساتھ ساتھ بولیے آپ، کتنے حال ہیں نون ساکن اور تنوین کے؟ چار حال۔ پہلا ہے اظہار، اظہار کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ انعمت، انعمت، نون ساکن اور اس کے بعد عین، سواء علیہم، تنوین کے بعد حمزہ کے اوپر 2 پیش کی تنوین اور اس کے بعد عین۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا بتائیے؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اظہار سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا حال کیا ہے؟ ادغام۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، ادغام کی کتنی قسمیں بتلائی گئی ہیں آپ کو؟ جی بتائیے۔ 2۔ کیا کیا ہے؟ ادغام تام، ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ ادغام تام کس کو کہتے ہیں؟ جی، ادغام تام جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو وہ ادغام تام کہلاتا ہے۔ جیسے من ربی، من ربی ہے، من ربی، تو نون کا را میں ادغام کیا تو پہلا حرف دوسرے حرف سے مکمل بدل گیا، من ربی، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ادغام تام کے کتنے حروف ہیں بتائیے؟ ادغام تام کے 2 کون کون سے؟ لام اور را، ٹھیک ہے۔ اس طرح بولتے رہیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا آپ کو۔ اچھا، ادغام ناقص کے کتنے حروف ہیں؟ 4 کون کون سے بتائیے؟ یا واو میم نون، یومن اس کا مجموعہ ہے، یا واو میم نون، یہ ادغام ناقص کے حروف ہیں۔ اچھا، ادغام تام اور ادغام ناقص، ان میں سے کون سے ادغام کے اندر غنہ ہوتا ہے؟
ادغام ناقص میں، ادغام ناقص میں غنہ ہوگا، من یعمل من نبی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یاد کرنا ہے ہمیں۔ آج ہمیں دو حال یاد کرنے ہیں، دو قاعدے یاد کرنے ہیں، ایک اظہار کا اور دوسرا ادغام کا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، اور جہاں بھی قرآن پاک کے اندر یہ قاعدہ آئے تو ان قاعدوں کے مطابق ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ بس اب اس کے بعد ایک سورت کی مشق کر لیں گے۔ سورۃ العصر کی مشق کرنی ہے، شاید پہلے مشق ہو گئی تھی اس کی، لیکن اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں، چونکہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی تو وہ شیئر نہیں کی تھی میں نے۔ سورۃ العصر، اس سورت کی دھیان سے ہمیں مشق کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، والعصر، عین صاد، صاد کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے پر؟ کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں، صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے پر پڑھیں گے۔ اور آگے را کو کیسی پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ پر کب پڑھیں گے؟ وقف کی حالت میں یا وصل کی حالت میں؟ وقف کی حالت میں، وقف کی حالت میں۔ اچھا، وصل کریں گے تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے، ماشاءاللہ، اچھا یاد کیا، ماشاءاللہ۔ والعصر، ہم نے وقف کر دیا تو را ساکن، ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ ہو گیا، تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے؟ ان نون مشدد ہے تو اس لیے انا کے اندر غنہ کریں گے۔ انسان، نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں اخفا کریں گے، اخفا کا قاعدہ آپ پڑھ لیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، خسر، دیکھیے سین کے اوپر جو سکون ہے، سکون کو دھیان سے پڑھنا ہے، یعنی اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہاں حرکت پیدا نہیں ہونے دینی ہے، خسر نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ جلدی میں جو ہے وہ خسر پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے دھیان سے اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ خسر، خسر، وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، اگر را کے اوپر وقف نہیں کریں گے تو اس کے نیچے تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو کون سا قاعدہ بنے گا پھر یہاں؟ اظہار کا، اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس طرح پڑھیں گے، اور وقف کر دیا تو پھر را کو پر پڑھیں گے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وعملوا الصالحات، عین کو حلق سے ادا کریں گے، مخرج آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کیا یہ غلطی کرتے ہیں کہ عین کو کھینچ دیتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وعاملوا الصالحات پڑھ دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، تو عین کے اوپر خالی حرکت ہے، اور حرکت کو ذرا بھی نہیں کھینچا جاتا ہے۔ جلدی سے پڑھ کر کے آگے چلیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاد کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا، صاد واو زبر صو، یہ واو متحرک، واو لین ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کو معروف پڑھیں گے، وتواصوا نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ غلط ہے۔ تو مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے۔ واو حرف لین ہے، لین کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے اور پر بھی پڑھیں گے اس کو۔ وتواصوا بالصبر، اس وتواصوا کو بھی اسی طرح سے دھیان سے پڑھنا ہے، یہاں بھی سو نہیں ہونے دینا ہے۔ وتواصوا بالصبر، بالصبر، اس میں جلدی میں کیا کرتے ہیں؟ بالصبر کر دیتے ہیں اس کو، با کے اوپر جو سکون ہے وہاں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو دھیان سے جب توجہ سے پڑھیں گے ایک ایک حرف اس کے مخرج سے صحیح طرح سے ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس سورت کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह से इस सूरत की मशक कर लेनी है, और जो सबक आपको दिया गया है इसको ध्यान से और तवज्जो से याद कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आप याद कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो पूछता हूँ आप बतला रहे हैं। याद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये मेहनत ये रंग लाएगी, और जो हमारा मकसद है उस मकसद के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। और मकसद हमारा ज़ाहिर है कि हम ये सीखना सिखाना जो कर रहे हैं, हमारी कोशिश हमारी फ़िक्र सिर्फ़ ये है कि अल्लाह का मुक़द्दस कलाम वो सही तरह से पढ़ा जा सके, उसको पढ़ने का जो हक़ है उसके हक़ के मुताबिक कुरान पाक को हम पढ़ सकें। इसी वजह से हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये तजवीज़ सीख रहे हैं, ये क़वाइद सीख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर काफ़ी क़वाइद हमारे सामने आ चुके हैं, और तकरीबन आधी किताब मुकम्मल होने को है। तो इसलिए ध्यान से आखिर तक, जब तक ये किताब मुकम्मल ना हो, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बहुत जल्द कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ने लगेंगे। इस किताब के बाद दूसरी बुक है, हमें मखारिज हमने पढ़ ली है, सिफ़ात भी हमें पढ़नी है, सिफ़ात भी हमें सीखनी है। और इंशाअल्लाह इस तरह से हम अपना वक्त निकाल करके रोज़ाना हर क्लास के अंदर शरीक होते रहेंगे, तो बहुत जल्द कुरान मुक़द्दस के तमाम क़वाइद हम सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस हमें इतना ही, और ये सबक याद करना है, जो सूरत आपको दी गई है इसकी मशक करनी है। और इंशाअल्लाह किसी दिन वक्त निकाल करके एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, और फिर सूरतों की जो मशक कराई गई है उनमें से कोई किसी सूरत को जो है वो आपके सामने रखा जाएगा, और फिर उसको सुना जाएगा, और उसके अंदर जो कमी कोताही होगी उसकी इस्लाह की जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।